السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جب قبلہ مفتی عرب و عجم امام الغیرت فضل احمد چشتی مدظ اللہ العلی کی سنگت میں دین حق کو سمجھا کرتے تھے، تب وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ مروجہ جو نظام تعلیم پوری امت مسلمہ پہ مسلط ہے، یہی کافروں کی سب سے بڑی سازش ہے۔ جو جن ہے اس کی جان ہے، جو شیطان ہے اس کی جان ہے، جو یہود و نصارہ کی طاقت ہے وہ اسی نظام تعلیم کے اندر ہے۔ تو اس کو علامہ اقبال نے بھی دو ٹوک الفاظ پہ فرمایا، اور مفتی عرب و عجم نے خادم حسین رضوی صاحب کو سمجھایا، اور انہوں نے قبلہ مفتی عرب و عجم کی تحقیق کو لے کر کے قوم کو اپنے پیچھے لگایا، مگر خود نظام جمہوریت کے کٹر میں گر گئے۔ بہرحال آئیے سماعت کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ اسی پتر نو تو پڑھایا انگلش میڈیم، او پھر نویاں ڈگریاں، پھر اس تمہیں بھی نہیں کہ راہبن کارواں کچھ کہ پرسی کارواں نے راہ چساں کچھ۔ اقبال کہندا جدو تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیا لٹ لیا، پھر پوچھتا کیویں لٹیا گیا؟ بابا شاہ من ازاں علم کے خانی نہ در کفن داد و جان تنبر۔ کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، بابا شاہ من ازاں علم کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن دے تو بے خوف نہ ہو۔ ہاں مبا شاہ من ازاں علم کے خانی نہ در کفن داد و جان تنبر۔ اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو۔ گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دینا انگلش اینڈ کر کے، اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے۔ جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، جڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے نہیں نہ سمجھ آج۔ مبا شاہ من ازا علم کے خانی، مبا شاہ من ازا علم کے خانی کہ ادوے روئے قوم می تواں کشت۔ اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا، یہ انجام کو بے خوف نہ ہو، یہ تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں۔ ہاں جی، یہ تے پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر۔ اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تے ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچیا او مسلمانوں سدا ہو، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہنے لگا اور لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانوں سدا غلام بنا کے رکھنا ہے۔ ہاں انہیں کہا بابا یہ تے غلام نہیں بنتے، انہاں کو 8 تلوار ہون تاں وی بدر چلے جاندے، کیوں جی؟ انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون، سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن تے انہاں دا خطبہ آخری جاندے جڑا انہاں نے حضور دے بارے گل کیتی، انہاں کہا انہاں نو تے 70 زخم لگے ہون تے تاں وی یہ غلام نہیں بنتے۔ اے تے میدان احد وچ عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی تے بیٹا بھی، اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں، انہاں نو تے اے تے انہاں نو کیویں غلام رکھنا ہے؟ انہیں کہا میں تینوں دسنا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، جدھر چاہ ہو جائے ملائم ہوے تعلیم ساڈی پڑھا تے عاشق رسول نو انہاں پھٹے نہ آیا تو مینوں پوچھ لو۔ ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ ایک مانا دا پتر ہوے سونے دا ہمالہ یعنی پہاڑ ہوے سونے دا، دنیا انہوں ڈھا نہ سکے۔ اقبال کہتا کہ جدو ساری تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ دوسری جگہ اقبال کہتا جوانے خوش گلے رنگین کلاہے، نگاہ اونچوں شیروں بے پناہے، بمکتب علم میشی را بیا میسر نہ آیدش برگ کاہے۔ اقبال کہتا ایک جوانے خوش گلے رنگین کلاہے، اقبال کہتا مسلمانوں دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم ویکھ نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہتا انہوں اسلام پڑھ کے دی نگاہ ای سی جویں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھہ پوندا، اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگین کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے، تے دی نگاہ شیراں دی طرح۔ تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا مو، او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا، او سکول گیا
تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا تو شیر جدا ایڈا جڑا سی تے اودی رنگین کلاہے اودی پگڑی ویکھ کے بھی انج لوگ تھرس نتن تے اودی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح جدوں مکتب علم میں میشی رہا تے اوتھے جا کے بھیڑا نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا. اسلام تو بڑے اس طرح دی بے ساریاں گلاں صحیح بن جتے اخلاق دا ویڑا ہوے تے اخلاق نال پھیلیا. لیکن جدوں ابو دجانہ میدان ہے تے تلوار لے کے این چلے نا این چلے ہر این چلے حضور دے سامنے اتنے ایج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا. ایج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں این سر تھلے نہیں کیتا تلوار لے کے تے این چلے نا جب تو ابو دجانہ نال شیر پڑھدیا چلے ان الذی عہد علی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ اقوم الدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. میں صحیح ہوندا نا تو میں محراب تو چل کے میں اتنے تک تانوں دسدا کہ ابو دجانہ این کر کے جدو چلے نا تے فقال فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے دیکھا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھ سے نال شیر پڑھتا جا رہا ہٹ جاؤ آج میں حضور کی تلوار لے لے ہٹ جاؤ این کر کے جدو تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت سے نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے. وہ جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلمانوں دا منڈا نگاہ دی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا. کہنا پھر او دے ہاتھ ٹوٹے ہویا تن کبھی نہ آیا برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تن کبھی او دے نہ آیا. ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تن کے میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی. میں کہا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی. اونے کہا میں سکول گیا تو مینوں سبق بھیڑاں والا پڑھایا دتا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل